اطلعت كائنا حيا نرى. بسم الله الرحمن الرحيم. روزہ بھی اسی لیے فرض کیا گیا تاکہ امیروں کو احساس ہو سکے کہ ہم تو ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے رہے تب ہماری یہ حالت ہے، ان غریبوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی جن کے گھروں میں کبھی چولہا نہیں جلتا. روزہ بھی اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون وتصوم رمضان. چوتھی چیز رمضان کا روزہ رکھو، اسی لیے کہا گیا رمضان کا روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ روزے سے تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ. یا اللہ نماز سے تقوی پیدا نہیں ہوتا؟ کیا حج سے تقوی پیدا نہیں ہوتا؟ کیا زکات سے تقوی پیدا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. پھر روزے سے تقوی، ہاں جتنا تقوی روزے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اتنا کسی عبادت سے نہیں ہوتا. میرے ہاتھ میں چیٹی ہے، میرے ہاتھ میں پسٹل ہے، ہاتھ کے اوپر رکھی، آپ نے گاڑی روک دی، جتنا مالو نکالو کہ بھائی ڈر جاؤ اللہ دیکھ رہا. اب چپ، نکال رہا یا نہیں نکال رہا؟ فوراً نکال کے دے دیا. یہاں اللہ کا ڈر آج ہمارے دل میں نہیں آیا. وہی پسٹل اور چیٹی رکھنے والا آدمی نے آج صبح سحری کی ہے، روزے سے ہے، دن دھاڑے ڈکیتی ڈالا کرتا ہے. آج اس نے سحری کھائی، روزے سے ہے. ظہر کی اذان کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھ کے گھر پہ گیا، بیوی میکے گئی ہوئی ہے، کمرے میں فریج رکھی ہوئی ہے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. فریج کو کھولتا ہے، پانی کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل ہے اور شربت روح افزا رکھا ہوا ہے، لیکن آج اس کو پی نہیں سکتا پانی، شربت روح افزا دودھ میں گھول کے استعمال نہیں کر سکتا. چلو میں نے کہا میرے دوست پانی پی لے، یہ پھل فروٹ رکھ کے یہ بھی کھا لے، کسی سے کہوں گا نہیں. ارے چپ رہو، ارے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، ارے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ کی نگاہ تو مجھے دیکھ رہی ہے. میرے بھائیوں، یہی آدمی جب پسٹل رکھ کر، بندوق رکھ کر جب کسی کی دن دھاڑے ڈکیتی ڈال رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے ڈر، تو یہ آدمی اس وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کر رہا ہے. لیکن آج روزے سے، روزے نے کتنا زیادہ خوف اس کے دل کے اندر، کتنا زیادہ تقوی اس کے اندر پیدا کر دیا. مولوی صاحب آپ نے مغرب کی نماز کہاں پڑھی؟ میں نے کہا صراط مستقیم میں. آپ نے صراط مستقیم کے لوگوں سے پوچھا کیا مولوی جگدیش صاحب نے نماز پڑھی؟ کہ ہاں آئے تو تھے مغرب میں، ہم نے دیکھا ہے. چلو پتہ چل گیا. ہم نے نماز نہیں پڑھی، کہہ دیا صراط مستقیم میں. لوگوں نے پوچھا کیا مولانا کو مسجد میں دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں وہ تو نہیں دکھائی دی. لو میری پول کھل گئی. نماز کی پول کھل سکتی ہے لیکن آج میں روزے سے کھایا نہیں. شہری تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا، فریج کا ٹھنڈا پانی میں نے غیر کسی کی سب کی غیر موجودگی میں میں پی کے آیا ہوں، لیکن لوگ مجھے یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں. نماز کی پول کھل سکتی ہے لیکن روزے کی پول نہیں کھل سکتی. بہت سے بے روزگار بھی روزہ افطار میں بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہیں یا بے روزے سے. لیکن آج بے روزگاروں کی پول نہیں کھل سکتی ہے. اسی لیے قیامت کا دن میدان محشر کا دن ہوگا. اللہ کہے گا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کہے گا فرشتوں میرے بندے نے نماز پڑھی ہے اس کو کا انعام دے دو. فرشتے نماز کا انعام دیں گے. اے فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے زکات بھی دے دی ہے. اللہ کہے گا زکات کا انعام بھی دے دو. اللہ تیرے بندے نے حج بھی تو کیا ہے. اللہ کہے گا فرشتے جاؤ میرے بندے کو حج کا انعام بھی بدلا بھی دے دو. فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے روزے بھی دے رکھے ہیں اس کا انعام بھی میں دے دوں. اللہ کہے گا خبردار آئے فرشتے روزے کا انعام تم نہ دو. اللہ کیوں نماز کا انعام تو نے مجھ سے دلوایا، زکات کا مجھ سے دلوایا، حج کا مجھ سے دلوایا، پھر روزے کا انعام میں کیوں نہ دوں؟ اللہ کہے گا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اور میں اس کا بدلہ دوں گا. پھر فرشتے سوال کریں گے اللہ کیا نماز تیرے بندے نے تیرے لیے نہیں پڑھی؟ کیا زکات تیرے بندے نے تیرے لیے نہ دی؟ کیا حج تیرے بندے نے تیرے لیے نہیں کیا؟ کیا صرف روزہ ہی تیرے لیے رکھا؟ اللہ کہے گا ہاں آئے فرشتوں نماز میں غیر شریک ہو سکتا تھا، زکات میں غیر کی شرکت ہو سکتی تھی، حج میں غیر کی شرکت ہو سکتی تھی. ہاں یہ ممکن تھا کہ یہ جمعہ اس لیے پڑھتا ہو تاکہ محلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ 5 ٹائم کی نماز
नासिक हो, वो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता, हो सकता है लोगों के घर से मस्जिद में जुमे के दिन आ जाता हो, ज़कात उसने इसलिए दी होता कि लोग उसको बहुत बड़ा ज़कात देने वाला कहें और बहुत बड़ा अल्लाह की राह में खर्च करने वाला कहें। हज भी हो सकता है इसलिए कर लिया हो कि लोग ये ताना न दे कितनी दौलतमंद और पैसे वाला होगा, अब तक हज नहीं किया। लेकिन रोजा इस डर से कभी मेरा बंदा नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे बंदे के पास कोई नहीं था, सारे लोग गैर हाजिर थे, फिर इसकी नियामत है इसके पास भी, इसको सिर्फ मेरे खौफ ने और मेरे डर ने तोड़ने से रोका है, खाने पीने की चीजों को खाने से रोका है। मैं अपने बंदे को अपने हाथ से रोजे का इनाम दूंगा, रोजे का बदला दूंगा। अल्लाह के नबी का साहबा कहते हैं क्या इनाम होगा? कहा ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन मुझे गुमान है। अल्लाह के नबी कहते हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने कि रोजगार को क्या इनाम देगा, लेकिन मुझे गुमान है कि उस वक्त अल्लाह ये कहेगा आओ आए सब आए मेरे रोजगार बंदो, मेरे हाथ से इनाम लो। जब अल्लाह अपने हाथ से रोजगार बंदे को एक एक करके बुला के इनाम देगा, उस वक्त बंदे को इनाम जो मिलेगा वो तो कदर होगी। उस वक्त सबसे बड़ी नियामत ये होगी कि एक रोजगार बंदा डायरेक्ट उस दिन अल्लाह का दीदार करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार करेगा। मेरे भाई उस वक्त उसकी खुशी का आलम क्या होगा? हमारे उस्ताद मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी ने किताब लिखी रईसुल मखसूम, जो पूरे आलम इस्लामी मुकाबले में अव्वल नंबर पे आई। जब इमाम हरम ने उनको अपने हाथ से इनाम दिया, उनकी खुशी का आलम क्या था? उनकी खुशी का आलम क्या था? इनके हाथों से दिए हुए इनाम पर इतना खुश होते हो कि उस दिन रोजगार बंदों की खुशी का आलम क्या होगा जब अल्लाह अपने हाथ से उनको इनाम से नवाजेगा, अपने हाथ से इनाम देगा, उसको रोजगार बंदे की खुशी का आलम क्या होगा? और वो कफे अफसोस में मुब्तला होंगे और चीख कहेंगे जिन्होंने दुनिया में रोजों को छोड़ा था, अरे काश आज का ये दिन मुझे देखना नसीब न होता, अरे काश में मरकर दोबारा जिंदा न किया गया होता, किताबिया, अरे काश कि मुझे मेरा नाम अमाल न दिया जाता, मुझे उनके हाथ में मेरा नाम अमाल न सौंपा जाता, वला मदरिमा हिसाबिया, अरे काश से अपने हिसाब किताब को न जानता होता, या लैतहा कानत दिया, मेरी जिंदगी के बाद जो होता है वो मौत ही मेरा खात्मा कर देती है, मुझे दोबारा जिंदा न किया जाता तो कितना अच्छा होता। क्या सोच लगे? ये है इस्लाम, ये इस्लाम। कलमा और कलमे के बाद देख लीजिए आप कैसी इबादत, नमाज कैसी जैसे नबी ने पढ़ी है, रोजा कैसा जैसे नबी ने रख के बताया है। हाँ, हमारे बहुत से भाई नबी के तरीके के खिलाफ भी रोजा रखते हैं। अरे सुरमा मत लगाना आंख में, रोजा मकरूह हो जाएगा। रोजे की हालत में मिसवाक मत करना, रोजा मकरूह हो जाएगा। सर में तेल मत डालना, रोजा मकरूह हो जाएगा। खुशबू मत सूंघना, रोजा मकरूह हो जाएगा। तेल डालने से रोजा मकरूह होता है, दिन भर 10 बाल्टी डाल लो पानी से तो रोजा मकरूह नहीं होता। खुशबू सूंघने से रोजा मकरूह होता है, दिन भर हवा आपको चलते हुए हवा नाक के जरिए जाती तो रोजा मकरूह नहीं होता। अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठते थे और अम्मा आयशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत रोजे के अंदर आपकी आंखों में सुरमा भी लगा दिया करती थी, खुशबू भी मल दिया करती थी, सर में तेल भी डाल दिया करती थी और कंघी भी कर दिया करती थी। हालत एतिकाफ में आप भर अपना मस्जिद नबी में और अपना सर हुजूर आयशा में डाल लिया करते थे और अम्मा आयशा रोजे की हालत में नबी के तेल भी लगा रही है, नबी के बालों में कंघी भी कर रही है, नबी की आंखों में सुरमा भी लगा रही है और नबी के कपड़ों पर आप हेटर भी मल रही है। हमारे रोजे इतने कमजोर नहीं कि झाड़ू की सीख की तरह अच्छा हो तब तोड़ दो। ये मकरू भी पता नहीं कहां से चला है, अकरू मकरू ये एक नई बात है। इस्लाम में बड़ी चीजें हलाल या हराम, हमारे यहाँ कुछ मौलवी नए पैदा हुए कहते हैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये मकरू है। मैंने कहा ये मकरू होता क्या है? बोला यार समझते नहीं मकरू किसको कहते हैं, यानी अगर ना खाओ तो अच्छा है और अगर कोई इस्तेमाल कर ले तो गुनाह नहीं है। मैंने कहा ये बताओ ये बीड़ी सिगरेट में जो पैसा जाता है ये फजूल खर्ची है या नहीं? हाँ फजूल खर्ची तो है,
میں نے کہا اب فتوا دو مفتی صاحب. بولا کیا؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام یا مکروہ؟ کیا یار بات. میں نے کہا شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے. اور اللہ کہہ رہا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے اور کھلا ہوا دشمن بھی ہے. اب آپ بتائیے ہمیں کہ کھلا ہوا دشمن ہے اس کا بھائی بننا ہمارے لیے مکروہ ہے کیا؟ بولا نہیں حرام ہے. کہ ہم نے کہا پھر سگریٹ کیا ہوئی؟ بولا چپ رہا یار تم لوگ جانے کیا کہتے رہتے. میں نے کہا آپ مفتی ہیں یا مفت میں ڈگری پا گئے ہیں کہیں فتوا دینے کی؟ یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ اکرو مکرو ڈھکو اس کو پتہ نہیں کہاں سے لائے، کہیں کی ہیٹ کہیں کا روڑا آدھا ادھر سے لائے آدھا ادھر سے جوڑا. یہ ہے اسلام کا. روزے کی حالت میں جو انجیکشن سے غذا کا کام طاقت کا کام نہ کرتا ہو وہ بھی لگوایا جا سکتا ہے. روزے کی حالت میں خون بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کرانے کے لیے بلڈ بھی نکلوایا جا سکتا ہے. روزے کی حالت میں بحث بھی کیا جا سکتا ہے. روزے کی حالت میں ضرورت کے تحت عورت نمک چاخنے کے بعد ہانڈی چکھنے کے بعد اس کو تھوک بھی سکتی ہے ضرورت کے ساتھ. یہ ساری چیزیں جائز ہے. روزے کو اتنا کمزور نہ بناؤ. اللہ کے نبی روزے کی حالت میں کچھ نہ لگوایا کرتے تھے. حاصل خون کا انتظام ہوتا تھا اس کو سینگی کے ذریعے پائپ کے ذریعے کھینچ لیا جاتا تھا، وہ خراب ہوتا پھر خون نکلوایا جاتا تھا. اور اللہ کے نبی نے خود کچھ نہ لگوایا. اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ وغیرہ کا بھی ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے. روزے کی حالت میں خود بخود اگر اعتلال ہو جائے تو روزے سے فرق نہیں. روزے کی حالت میں خود بخود قید ہو جائے الٹی ہو جائے تو روزہ اپنی حالت سے برقرار رہے گا. روزے کے اوپر کوئی نقص نقصان نہیں پڑے گا. میرے بھائی روزوں کو اتنا کمزور نہ بناؤ. اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق روزے رکھو جیسے آپ نے رکھنے کا طریقہ بتایا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ.